لیکن میرے نبی پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں موجود ہیں. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے مولا علی پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں موجود ہے. بڑا لمبا رکوع. نماز مکمل ہوئی اور آپ جانتے ہیں نا شرع کا مسئلہ کیا ہے. جسے پہلی رکعت کا رکوع مل گیا اسے پہلی رکعت مل گئی. مولا علی نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. اب سلام پھیرنے کے بعد صحابہ بھی موجود ہیں, نبی بھی موجود ہے, اور سارے صحابہ مجسمہ حیرت بن کر کے نبی کو تک رہے ہیں کہ نبی کچھ ارشاد فرمائے, نبی کچھ کہے, نبی کی زبان سے کچھ پھول جھڑے, کچھ موتی جھڑے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آج تک کبھی اتنا لمبا رکوع نہیں ہوا جتنا لمبا رکوع آج ہوا. آج تک کبھی اتنا لمبا رکوع نہیں ہوا جتنا لمبا رکوع آج ہوا. آقا فرماتے ہیں کہ میں تو رکوع سے اٹھنا چاہتا تھا لیکن میرے دونوں ہاتھوں کو جبریل پکڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے رکوع سے اٹھنے نہیں دے رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو رکوع سے اٹھنے دوں. آقا دیکھو اللہ نے اس فرشتے کو سورج پر معمور کر دیا ہے, وہ فرشتہ سورج کو نکلنے نہیں دے رہا. وقت بھی رک گیا ہے. میرے نبی نے کہا آخر بات کیا ہے جو مجھے روکا جا رہا ہے رکوع میں, سورج کو روکا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جواب آیا ارے علی نماز میں آ رہے تھے, علی کی وجہ سے سورج کو بھی روکا گیا, مصطفیٰ کے رکوع کو بھی لمبا کیا گیا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ ارے باپ وہ ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے رکوع لمبا کیا, اور بیٹے حسن و حسین وہ ہے جن کے لیے میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا. اچھا ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, ایک عجیب بات. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مقام صحبہ پر موجود ہے. مقام صحبہ پر مولا علی موجود ہے. سورج ڈوب گیا, حضور زانو پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ دیکھیں علی کا ادب دیکھیں, علی کا عشق دیکھیں, علی کی تعظیم دیکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پہلے ہے, نبی کی تعظیم بعد میں ہے, نبی کا ادب بعد میں ہے. میں کہتا ہوں نادانو, شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا, شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا. ارے سنو اور اچھی طریقے سے سنو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا, میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ. اور جانتے ہیں مولا علی فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ہی اس بے کا نقطہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مولا علی نے یہ کیوں فرمایا؟ ذرا توجہ کریں آپ. اس لیے کہ اگر پورے قرآن کے علوم کو جمع کیا جائے تو وہ علوم اگر مختصر ہو جائے تو وہ سورہ فاتحہ بن جائے. اگر سورہ فاتحہ کے تمام علوم کو جمع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جائے. اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کو جمع کیا جائے تو اس میں سب کچھ آ جائے. اور اس کے نقطہ مولا علی فرماتے اگر میں نقطے پر قلم اٹھاؤں, نقطے پر
بہت ہو سبحان تو اللہ حق ہے 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے۔ اور ایک چیز میں بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن 2 طریق پر اترا ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ انشاءاللہ آج کچھ لوگ ظاہری مطلب لے کر کے گمراہ ہو رہے ہیں اور باطنی مطلب کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے 2 مفہوم ہیں، 2 ترجمے ہیں، ایک اس کا ظاہری معنی ہے، ایک اس کا باطنی معنی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ علی قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، علی قرآن کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولا علی کا خود قول ہے، فرماتے قرآن کی وہ کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے نہ پتا کہ وہ کب اتری، کہاں اتری، کس وقت اتری، وہ پہاڑ پر اتری یا میدان میں اتری، گھر میں اتری یا پھر جنگ کے وقت اتری۔ فرماتے میں ہر آیت کو جانتا ہوں، سبحان اللہ میں ہر آیت کو جانتا ہوں۔ اور اسی لیے تو سرکار نظمی کہتے ہیں بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں، بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں، ذوالفقار حیدر کی 2 جہاں میں شہرت۔ بہت ہو بلکہ ایک مرتبہ والعادیات ضبحا کے حوالے سے مولا علی موجود تھے، تو کسی نے کعبے کے سامنے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ والعادیات ضبحا کا مطلب کیا ہے اور پھر یہاں کس کا ذکر ہے؟ تو پھر انہوں نے گھوڑوں کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص پھر مولا علی کے پاس آیا اور مولا علی سے وہی سوال کیا، تو جیسے ہی گھوڑوں کا ذکر آیا تو مولا علی نے حضرت ابن عباس کو بلایا، کہا او میرے چچا کے بیٹے ادھر آ، تو کہتا ہے کہ یہ آیت سے مراد گھوڑے ہیں؟ مولا علی فرماتے نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے موقع پہ اتری تھی، سبحان اللہ اور اس وقت مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں صرف اونٹ تھے، اور اس آیت سے مراد گھوڑے نہیں بلکہ اونٹ تھے۔ اتنی باریک نظر تھی مولا علی کی قرآن کی ہر آیت پر۔ اور جانتے ہو آپ، آج بڑے مقررین دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں، بڑے تقریر کرنے والے قرآن لے کر کے دنیا میں گھوم رہے ہیں، کہتے آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف۔ مولا علی کے دور میں بھی کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مقرر آ گئے اور وہ تقریر کر رہے تھے۔ مولا علی کو پتا چلا کہ کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور بڑی لچھے دار تقریر کرتے ہیں، اور تقریر بڑی منموہنی ہوتی ہے، لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ مولا علی بنفس نفیس کوفے کی جامع مسجد میں آئے، مولا علی نے اس کی تقریر سنی، منبر کے قریب گئے، کہا تقریر کرنے والے، آج ہمارا مزاج کیا ہے دوستو؟ یوٹیوب کھول لیا، فیس بک اوپن کر لیا، جہاں بھی کوئی داڑھی والا نظر آیا سننا شروع، جہاں بھی کوئی امامے والا نظر آیا، ٹوپی والا نظر آیا سننا شروع۔ اللہ رسول کی تو باتیں کر رہا ہے، آؤ میں تمہیں مزاج علی بتاؤں، سبحان اللہ مزاج علی بتاؤں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے تقریر اسی کی سننا کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا علم پختہ ہو، اور نماز اسی کے پیچھے پڑھنا کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ کہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے شہید کرنے کے بعد 3 دن تک کے بلوائیوں نے مسجد نبوی میں امامت کی، نمازیں پڑھائی، لیکن قربان جائیں علی پر،
सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए सहाबा पर कि कोई सहाबी और मौला अली 3 दिन तक के वो मस्जिद में नहीं आए। उन्हें मस्जिद नबवी की फजीलत नहीं पता थी कि मेरे नबी ने कहा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना 1000 नमाजों के बराबर है या 50,000 नमाजों के बराबर है। लेकिन नहीं, अली ने बताया कि हम मस्जिद नबवी नहीं देखेंगे, हम ईमान का अकीदा देखेंगे। अगर ईमान सही है तो फिर उसके पीछे मस्जिद में पढ़ेंगे, वरना घर में नमाज पढ़ना बेहतर है। ये मौला अली ने सिखाया है, ये मौला अली ने सिखाया है, ये अली का मसलक है। और आपको क्या बताऊं मैं, मौला अली से लोगों को बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी तकलीफ है। आपको पता है कि सबसे पहले खारजियों ने अगर किसी को काफिर कहा है तो वो मौला अली को कहा। आज हम पर अगर कुफ्र के फतवे लग रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। अरे इनकी तो पुरानी आदत है, इन्होंने मौला अली को नहीं छोड़ा तो अली के गुलामों को छोड़ देंगे, अली के बेटों को छोड़ देंगे, अली के चाहने वालों को छोड़ देंगे। इनका तो काम ही ये है कि जाहिल जहालत में फतवे लगाते रहते हैं। और फिर बात भी ये है ना कि खारजियों की मरम्मत जैसे मौला अली ने की थी ऐसे किसी ने की नहीं। तार तार कर दिया खारजियों के किले को, चकनाचूर कर दिया खारजियों के किले को, इनकी मस्जिदों को ढाया है मौला अली ने, कत्ल किया है खारजियों को। और उन्हें बताया तुम मुझे कुरान सिखा रहा है। अरे मैं वो हूं कि जिसके सामने कुरान उतरता था, तुम मुझे सिखा रहे हो कुरान। खैर, मौला अली मस्जिद कूफा में पहुंचे, जामा मस्जिद में उसकी तकरीर सुनी, मिंबर के करीब आए, कहा वो बयान करने वाले, क्या तुझे कुरान के नासिख व मंसूख का इल्म है? और मैं ये कहता हूं ये सवाल सिर्फ उसके लिए नहीं था, कयामत तक के आने वाले हर मुकर्रिर के लिए। ये जो कुरान ले लेकर के सड़कों पे खड़े हैं लोग, आओ कुरान की तरफ, कभी इन जाहिलों से पूछो तुझे पता है कि कुरान में कौन कौन सी आयत मंसूख है, कौन सी सूरत